روحاب خود اپنوں سے دور جانے کے لیے یہ شادی کر رہی تھی۔ اگر شادی کے بعد بھی اسے اپنی فیملی سے تعلق رکھنا ہوتا تو اس شادی کا مقصد کیا رہ جاتا؟ مجھے شرط منظور ہے۔ روحاب کا یہ جواب سن کر اقراش ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، یہ بولتی وہ چادر ٹھیک کرنے لگی۔ تبھی اقراش اپنی کرسی سے اٹھتا اس کے ساتھ سامنے ہاتھ پھیلا گیا۔ وہ حیرانگی سے اسے پھر اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ کچھ سوچ کر جھجکتے ہوئے اس نے اقراش کے ہاتھ کو آہستہ سے تھام لیا۔ دونوں ساتھ کمرے سے نکلے۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی اقراش کے ہاتھ میں تھا۔ اسے گاڑی تک خود چھوڑنے کے بعد وہ کافی دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا۔ پھر آپ نے کیا فیصلہ لیا چھوٹے سرکار؟ تبھی دینو بابا وہاں آتے بولے، آپ انگوٹھی تیار کروا لیں دینو بابا، ہم کل ہی ان کے ہاں رشتہ لے کر جائیں گے۔ ایک اور بات، روحاب کے یہاں آنے کی بات حویلی سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ آپ تمام نوکروں کو خبردار کر دیں، اگر یہ بات باہر گئی تو پھر اس انسان کا سر میں خود کاٹوں گا۔ اس نے حکم دیا، جیسا آپ کہیں۔ اس کے حکم پر سر جھکاتے وہ فوراً سے تمام نوکروں کو اس کے حکم سے آگاہ کر گئے۔ روحاب خوش تھی، وہ اس شادی کے لیے مان گیا تھا۔ اس کا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ میری شادی ایک سردار سے، یہ سوچ کر وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ اگر سب کو یہ معلوم ہو جائے تو ان کی سب کی شکلیں دیکھنے لائق ہوں گی۔ کتنا مزہ آنے والا تھا۔ وہ ایسا انسان تھا جس کے خلاف جانے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ بس ایک دن اور کل چھوٹے سردار اس کا رشتہ جب بابا سے مانگیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کیا بابا خوش ہوں گے؟ وہ تو بہار کی شادی سردار سے کروانا چاہتے تھے۔ اس کا دل ایک بار پھر بھاری ہو گیا۔ وہ یہ سوچتی گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کی سوتیلی ماں زرمینہ خانم دروازے پر غصے سے کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تیرے باپ کا دماغ خراب ہو گیا تھا جو تجھے گھر سے باہر نکلنے دیا۔ تیری منحوسیت بھری افواہوں کی وجہ سے ویسے ہی ہم پورے گاؤں میں بدنام ہیں، اور اب تو باہر نکل کر بچی کچی عزت کو بھی مٹی میں ملانا چاہتی ہے۔ مجھے کسی نے نہیں دیکھا ماں، اس نے گھبرائی آواز میں کہا، لیکن ماں لفظ سن کر تو جیسے انہیں آگ ہی لگ گئی۔ میں تیری ماں نہیں ہوں منحوس، تیری ماں بھاگ گئی۔ مجھے اب تو نے ایک بار بھی یہ لفظ کہا تو تیرا منہ جلا دوں گی، سمجھی؟ اور آئندہ تو گھر سے باہر نکلی تو یاد رکھنا میں تجھے سعود کے حوالے کر دوں گی۔ جانتی ہے نا وہ کیا کرے گا؟ کاش تیری ماں تجھے بھی ساتھ لے گئی ہوتی تو تجھے برداشت ہی نہ کرنا پڑتا۔ معاف کر دے، میں آئندہ کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن اس سعود کے پاس مجھے مت بھیجیے گا۔ وہ جھک کر ان کے پیر پکڑے گڑ گڑائے، دور ہٹ، تیرے چھونے سے کراہیت ہوتی ہے، اب اپنے کمرے میں جا، تجھے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ اسے پیر سے دھکا دیتی زرمینہ خانم اندر چلی گئی۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ سب کی نفرت ہی تو سہتی آئی تھی، کبھی پلٹ کر انہیں جواب تک نہیں دیا تھا، لیکن اب اس کے لیے یہ بے عزتی برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بابا سب جان کر بھی کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ بس ایک دن اور، اس کے بعد یہ سب کھیل ختم ہو جائے گا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور آہستہ سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جہاں بہار کھڑکی کے پاس اس کے بلی کے بچے کو لے کر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ بہار، اسے کچھ مت کرنا۔ بہار خطرناک طریقے سے اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ارے تم تو جلدی واپس آ گئی، مجھے لگا تم شہر گھوم کے شام تک ہی آؤ گی۔ پلیز اسے کچھ مت کرنا، اسے چھوڑ دو۔ بہار بلی کے بچے کو کھڑکی سے نیچے لٹکاتی ہنسنے لگی۔ تمہیں پتہ نہیں ماں نے جانور رکھنے سے گھر میں منع کیا ہے، تم ان کے خلاف کیسے جا سکتی ہو؟ بہار شیطانیت چہرے پر لیے اس کے ہلاتی بولی، جس سے روحاب کی چیخ نکل گئی۔ وہ معصوم جانور ہے، اسے خدا کے لیے جانے دو۔ روحاب روتی ہوئی آگے بڑھی تاکہ بلی کا بچہ اس سے لے کر، لیکن بہار نے اسے خبردار کیا، تم نے صبح بابا سے مجھے ڈانٹ کھلوا کر اچھا نہیں کیا بڑی بہن، پھر چھوٹے سردار اور میرے بیچ آ کر تم نے سارے کھیل کو خراب کر دیا۔ اس کی سزا کسے ملے گی؟ غصے سے دانت پیستے آخرکار اس نے بلی کے بچے کو باہر کھڑکی سے پھینک ہی دیا۔ روحاب کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ باہر کی طرف بھاگتی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی سزا ایک معصوم جانور کو دیکھ کر بہار نے آج ہر حد پار کر دی تھی۔ روحاب نے سوچا تھا وہ کل اقراش کے ساتھ اس بلی کے بچے کو بھیج دے گی جہاں وہ بے فکری سے رہے گا، لیکن بہار نے تو جیسے اس کا کلیجہ ہی نوچ دیا۔ بلی کا بچہ زمین پر درد سے تڑپتا مر چکا تھا۔ تم نے اس معصوم کو مار دیا۔ روحاب اس کے پاس آتی، اسے ہاتھوں میں اٹھائے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔
اتنا شور شرابہ سن کر بہار کے ساتھ زرمینہ خانم بھی وہاں چلی آئی۔ شہر گھوم کے آنے کے بعد کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ رحاب پر چیخنے، لیکن جب اس کے ہاتھ میں بلی کے مرے ہوئے بچے کو دیکھا تو سیخ پا ہو گئی۔ یہ جانور کہاں سے آیا؟ کیا میں نے منع نہیں کیا تھا اس گھر میں کوئی جانور نہیں آئے گا؟ رحاب نے روتے ہوئے ان کی بات انسنی کر دی۔ آپ نے ایک بے زبان جانور سے میرا بدلہ لیا۔ آپ لوگ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیری اتنی ہمت، تو ہم کو آ کے دکھائے گی اب؟ زرمینہ خانم تیش میں بھری ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار گئی۔ آئندہ اس لہجے میں بات کی تو یاد رکھنا، تیری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ تھپڑ لگنے سے وہ ایک دم نیچے گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت بے بسی تھی۔ کاش اس وقت اقراش یہاں ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس کا ہی بے زبان دوست زندہ ہوتا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی ہوئی اور اس مرے ہوئے بچے کے لیے زمین میں گڑھا کھودنے لگی۔ اسے پیار اور درد بھری نگاہوں سے آخری بار دیکھتے اسے زمین میں دفنا گئی۔ لے کر جاؤ اسے اور بند کر دو اس کمرے میں، مجھے اس کی شکل تک نہیں دیکھنی۔ زرمینہ خانم چلا کر حکم دیتی بولی، پھر اندر چلی گئی۔ سارا دن پھر رات وہ بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں بند بلی کے بچے کے لیے روتی رہی۔ اگلی صبح، بس کر دو زرمینہ، وہ کل صبح سے بھوکی ہے، اتنی سزا کافی ہے، ایسے تو وہ اور باغی ہو جائے گی۔ بخت خان ناشتے کی میز پر بیٹھے بولا، ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار بھوکی رہی، کئی بار ایسا ہوا تھا کہ اسے سارا دن اور ساری رات کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ بس کر دیں آپ، اس نے میری اجازت کے بنا میرے خلاف جا کر وہ جرم کیا ہے، اگر ابھی سے ٹائٹ نہیں کیا تو اسے مزید شے ملے گی۔ زرمینہ خانم چمک کر بولی، جس پر بہار نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، تم بھی اپنی جگہ ٹھیک ہو، لیکن مزید اس کے ساتھ ضد کرنا، اسے اور باغی کرنا ہے، جیسے اس نے دعوت والی رات کیا۔ اگر تم لوگوں نے اسے بھوکا نہیں رکھا ہوتا تو وہ باہر آ کر سردار سے نہیں ملتی۔ ہاں بابا، اس کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا، سردار نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی۔ بہار جل کر بولی، بس میری بچی، ابھی دیر نہیں ہوئی، تم پھر سردار سے ملاقات کرو گی اور ان کا دل جیتو گی تاکہ ان سے شادی کے بعد ہمیں قرض سے آزاد کروا سکو۔ زرمینہ خانم کو اپنی بیٹی کی خوبصورتی پر پورا یقین تھا۔ اس بار میں کیسے بھی کر کے سردار کو اپنا اسیر کر کے چھوڑوں گی، شادی کے بعد سب میرے آگے جھکیں گے۔ بہار گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی بولی۔ دونوں ہی اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ہمیں تم پر فخر ہے۔ زرمینہ خانم اس کا ماتھا چوم گئی۔ تبھی ایک نوکرانی وہاں ہانپتی ہوئی آئی، صاحب سردار آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی بات سن کر تینوں حیران رہ گئے۔ کیا کہا؟ چھوٹے سردار آئے ہیں؟ بہار اپنی جگہ سے خوش ہو کے اٹھی۔ کیا آپ کو پتا تھا سردار آنے والے ہیں؟ زرمینہ خانم بخت کی طرف دیکھتی حیرانگی سے بولی، جو اپنی جگہ خود پتھر بنا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف صاف جھلک رہا تھا۔ دعوت میں اس نے اقراش کو لڑکیوں کے غائب ہونے کی جو انفارمیشن دی تھی، اسے سن کر اقراش خوش نہیں تھا۔ کہیں سردار میری جان لینے تو نہیں آئے، یا پھر بہار کے لیے آئے ہوں؟ یہ سوچتا وہ کھڑا ہوا اور پھر تینوں ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھے۔ سامنے ہی اقراش اپنی ڈیشنگ اور دبنگ پرسنالٹی کے ساتھ ڈھیروں تحفے ساتھ لائے کھڑا تھا۔ اتنے سارے تحفے دیکھ کر تینوں حیران ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جب بخت مسکرا کر سینے پر ہاتھ رکھتا انہیں ادب سے سلام کر گیا۔ ایک سردار کے احترام میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ سردار کے گلے لگے، سب کو ان کے ادب میں سر جھکا کر سلام کرنا ہوتا تھا۔ آئیے چھوٹے سردار، بہت بہت خوش آمدید۔ بخت کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی تو وہیں اقراش کی سخت گھوریاں اس پر بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ چھوٹے سرکار، اچھے سے ملیں، آپ جنگ لڑنے نہیں بلکہ یہاں ان کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ دینو بابا نے اس کے کان میں پھس پھسایا تو وہ صوفے پر جا کر بیٹھا اور اپنے روبدار انداز میں کہا، میں یہاں ایک ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اقراش کی بات سن کر تینوں بے چینی اور تجسس سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا آپ اکیلے میں بات کرنے آئے ہیں؟ نہیں، جو بات میں کرنے آیا ہوں اس کے لیے سب کا ہونا ضروری ہے۔ اقراش کی بات سن کر بخت نے بیوی کی طرف دیکھا جو اشاروں میں ہی اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ جی سردار بولیں۔ ارے کچھ کھانے کو لاؤ سردار کے لیے۔ بخت خوشی سے بولتے بیوی سے بولا، نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں کھا کر آیا ہوں۔ یہ کہتے اقراش کی نظریں چاروں طرف رحاب کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی ایک بھی غلط نظر بہار پر نہیں گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں، تو کچھ سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی بیٹی رحاب سے شادی کروں گا۔ اقراش کے منہ سے رحاب کا نام سن کر ان تینوں کی آنکھیں صدمے سے ابل گئیں۔ انہیں لگا جیسے کہیں کچھ غلط سن لیا۔ کیا آپ رحاب سے شادی؟ لیکن آپ اس سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کئی افواہیں ہیں جس سے آپ کی عزت، خاندان، مان، رتبے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
بخت ہکلایا۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ ویسے میرے بارے میں بھی کئی افواہیں ہیں، امید کرتا ہوں وہ افواہیں آپ کے حق میں سچ ثابت نہ ہو جائیں۔ اقراش کی ڈھکی چھپی دھمکی سے بخت کانپ گیا۔ سردار میری روحاب کا آپ سے کیا مقابلہ، آپ کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ بخت انہیں سمجھانے لگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہاری بیٹی تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ اقراش کا لہجہ بدل گیا، اب وہ غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ بخت نہیں چاہتا تھا کہ اقراش کے سامنے وہ برا باپ ثابت ہو۔ سردار، باہر بھی میری بیٹی ہے، یہ بہت خوبصورت اور قابل ہے، اس کے بہت سے رشتے بھی آئے ہیں، لیکن یہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کے چرچے میں نے بھی بہت سنے ہیں۔ سنا ہے اکیلے بازاروں میں گھومنا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، فضول پیسے اڑانا اسے بہت پسند ہے۔ خیر، میں اس سے نہیں، آپ کی بڑی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں ہے روحا؟ بلائیں اسے۔ آپ نے غلط سنا ہے سردار، میری بیٹی ایسی نہیں، سرمینا خانم نے ہمت کرتے بولی۔ تم سب کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں نے روحاب کی کبھی کوئی فکر نہیں کی۔ بڑی جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے اور تم لوگوں کو چھوٹی بیٹی کی شادی کی فکر ہے۔ کیا تمہیں اس کی شادی کی پرواہ نہیں؟ اسے ساری زندگی اپنے گھر پر بٹھا کر رکھو گے؟ اسے شادی کا حق نہیں؟ میں ایک بار کہوں گا، اسی لیے ذہن نشین کر لو، مجھے بہار میں کوئی دلچسپی نہیں، میں روحاب کے لیے آیا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ اقراش کو بار بار اس منحوس کے لیے بات کرتا دیکھ سرمینا خانم کا خون جوش مار رہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا روحاب نے ایسا بھی کیا کہا جس سے اقراش اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک سردار کیسے منحوس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر سکتا ہے؟ یہ ناممکن سی بات تھی۔ سردار، اس سے شادی کر کے آپ کیوں اپنی عزت پر حرف لانا چاہتے ہیں؟ سرمینا خانم اندر کے غصے کو دباتے بولی۔ مجھے اپنی عزت و وقار کی پرواہ کیسے کرنی ہے؟ اب تم مجھے بتاؤ گی؟ ایک سردار کو؟ اپنی ان بکواس باتوں سے میرے قہر کو آواز مت دو، اور بتاؤ روحاب کہاں ہے؟ اسے جلال میں آتا دیکھ تینوں کی سٹی گم ہو گئی۔ ان کی گھبرائی شکلیں دیکھ کر اب تو اسے شک ہونے لگا تھا۔ وہیں بخت خان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سردار کو کیسے سمجھائے۔ سردار، اصل میں روحاب بہت معصوم ہے، اسے ظالم دنیا نے اس کے ساتھ ہمیشہ برا رویہ رکھا، جس سے ہم نے اسے سب سے چھپا کر رکھا ہے تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے۔ بکواس بند کرو، مجھے ابھی اس سے ملنا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ تمہارا اپنی بیٹی کے جو رشتہ ہے وہ مجھے عجیب لگتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ تم نے کچھ بھی کیا ہوگا تو میں تمہیں خود سزا دوں گا۔ اقراش کی دھمکی سننے کے بعد بخت ایک دم چونک گیا۔ وہ دونوں کی بھی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ تم مجھے روحاب کے پاس لے کر جا رہے ہو یا میں اسے خود ڈھونڈ لوں؟ اقراش نے سب کو چپ دیکھتے سخت لہجے میں کہا۔ وہ جتنا اسے روحاب سے دور رکھنے کی جدوجہد کر رہے تھے، اقراش کے ارادے اتنے ہی مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اب روحاب سے ملے بغیر نہیں جانے والا تھا۔ نہیں سردار، میں لے چلتا ہوں، لیکن اس کا بھی وہی جواب ہوگا جو میرا ہے۔ میں اس کا باپ ہوں، اسے اچھے سے جانتا ہوں، وہ ان رشتوں ناتوں سے انجان ہے۔ بخت کوششوں میں لگا تھا اقراش فیصلہ بدل کر بہار کو پسند کر لے۔ بخت خان، تم نے میری برداشت سے زیادہ بول لیا، اتنی میں کسی کی نہیں سنتا۔ غضبناک نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ کھڑا ہوا۔ اس کا دل کر رہا تھا سامنے کھڑے انسان کا گلا دبا دے، لیکن اس وقت روحاب کا خیال بار بار اسے ستا رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو، بس معاف کر دے مالک۔ بخت اس کے خون خوار انداز پر ڈر گیا اور پھر اسے لیے روحاب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ یہیں رکیں۔ آنکھوں میں دینو بابا کو اشارہ کرتا وہ بخت کے ساتھ چلا گیا۔ وہیں دینو بابا ان دونوں ماں بیٹی کو کڑی نظروں سے گھورنے لگے۔ اقراش کے قدم جیسے جیسے روحاب کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، اس کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا ہوگا جب وہ اس کے سامنے آئے گا؟ کیا وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی؟ اقراش کے ذہن میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ جب بخت ایک دروازے کے سامنے جاتا رک گیا، وہ دل میں دعا کرنے لگا کہ روحاب دروازہ ہی نہ کھولے۔ اقراش کے ایک بار دستک دینے پر ہی روحاب نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا تو بخت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہیں اقراش حیران نظروں سے روحاب کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو رونے کی وجہ سے لال سرخ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ بخت کچھ کہتا جب اقراش نے تنبیہانہ نظروں سے اسے دیکھتے چپ رہنے کو کہا، پھر روحاب کی طرف دیکھتا آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں کو چھوا جس پر تھپڑ کا نشان واضح تھا۔ جلدی بتاؤ کیا ہوا تمہیں؟ اقراش نے بہت ضبط سے پوچھا۔ میری بلی مر گئی اور سزا کے طور پر مجھے یہاں بند کر دیا گیا۔ اس نے باپ کو دیکھا جو پریشان نظروں سے دونوں کی طرف باری باری دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں یہاں تمہارا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔
لیکن تمہارے اپنے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بہت غور سے اس کو دیکھ رہا تھا. جب روحاب بنا دیر کیے بولی میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں. اس کا جواب سن کر بخت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. روحاب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو. سردار کوئی عام انسان نہیں. شادی کے بعد تمہاری زندگی ان کی ملکیت بن جائے گی. بخت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے. وہ پہلا باپ تھا جو اپنی بیٹی کے لیے اتنے اچھے رشتے کے آنے پر پریشان دکھائی دے رہا تھا. ہاں اگر اس کی جگہ باہر کے لیے یہ رشتہ آیا ہوتا تو شاید ماحول کچھ اور ہوتا. میں نے سوچ لیا ہے، میں شادی کے لیے راضی ہوں. اس کا اٹل فیصلہ سن کر بخت کی حیرانگی بڑھتی گئی. اس کے اتنی ہمت بھرے انداز کو دیکھ کر اقراش کے لبوں پر بڑی سی مسکراہٹ آ گئی. بخت خان، میں کچھ تحفے بھی لایا ہوں، جا کر انہیں دیکھو. جب تک میں روحاب سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کی بات کا مطلب سمجھتے بخت نے آخری کوشش کی. سردار، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن آپ وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری بچی کی بدبختی کا سایہ آپ کی شان و شوکت اور اونچی ذات پر پڑے. اسی لیے باپ ہونے کی حیثیت سے میں اس رشتے سے انکار کرتا ہوں. بخت کے کانپتے ہونٹوں سے نکلے الفاظ سن کر اقراش کی آنکھیں سکڑ گئیں. روحاب تم اندر جاؤ، میں ذرا تمہارے بابا سے بات کر لوں. اقراش کے حکم پر سر ہلاتی وہ اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر گئی. تبھی اسے باہر سے ایک زوردار دھکے کی آواز کے ساتھ کچھ ٹوٹتا ہوا سنائی دیا. اللہ رحم کرے، یہ کیسی آواز تھی؟ وہ پریشانی سے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی. تبھی دروازہ کھلا جہاں بخت اوڑھی ہوئی رنگت کے ساتھ کھڑا تھا. بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں راضی ہوں شادی کے لیے. تم سردار سے بات کرو، میں آتا ہوں. گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتا وہ وہاں سے گم ہو گیا. روحاب حیرانگی سے اقراش سے بولی، آپ نے ایسا کیا کہا جو وہ مان گئے؟ تمہارے بابا نے بہت سے گناہ کیے ہیں جس کے سارے ثبوت میرے پاس ہیں. میں نے انہیں آفر کی ہے کہ شادی کے بعد میں ان کا ایک گناہ معاف کر کے انہیں کم سزا دوں گا. اس نے بہت نرمی سے جواب دیا، جس پر روحاب حیران تھی. آپ کو کیا سب کے بارے میں پتا ہے؟ ہاں. اس کی پریشانی دیکھ اقراش ہلکا سا مسکراتے بولا، تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ یہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں؟ ایک طرح سے سب آپ کے دشمن ہیں. پھر اس کا اتنا خطرناک کام دیکھ روحاب تو ڈرنے لگی. روحاب، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہوں. اتنا بولتا اب وہ غور سے اس کے پورے کمرے کو دیکھنے لگا. ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کمرہ نہیں جیل ہو. اتنا بولتا وہ پینٹنگز دیکھنے لگا جو روحاب نے خود بنائی تھی. یہ تم نے بنائی؟ سوال پوچھتا وہ ایک پیپر کو ہاتھ میں اٹھائے دیکھنے لگا جس پر روحاب نے ڈوبتی ہوئی شام کی منظر کشی کی تھی. یہ سب بہت خوبصورت ہے. مجھے پورے گھر میں یہی ایک جیل پسند ہے جہاں میں کھل کر سانس لے سکتی ہوں. مجھے کتابیں پڑھنے کے ساتھ پینٹنگ کرنا بہت پسند ہے اور ڈوبتی ہوئی شام کا منظر مجھے اپنی طرف بہت اپیل کرتا ہے. اس کی بات سن کر اقراش نے بہت احتیاط سے وہ پیپر واپس جگہ پر رکھا. مجھے تمہاری فیملی سے مل کر اندازہ ہو گیا ہے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو. اقراش کی بات پر روحاب نے کل جو کچھ بھی ہوا وہ سب اسے بتا دیا. میری سزا تب ختم ہوگی جب میں ان سے معافی مانگوں گی. آخر میں اس نے اتنا کہتے بات ختم کی. اس کی ساری بات سن کر اقراش نے روب سے کہا، اگر تم نے ان سے معافی مانگی تو میں تم سے شادی نہیں کروں گا. وہ چاہتا تھا روحاب ڈٹ کر سب کا سامنا کرے، نہ کہ کمزوروں کی طرح منہ چھپا کر ایک کونے میں روئے. اس نے میری معصوم بلی کے بچے کے ساتھ جلن نکالی. اس کے لیے معافی دور بلکہ میں اسے خود معاف نہیں کروں گی. روحاب کے آنسو آنکھوں سے پھسل پڑے. جب وہ حیران رہ گئی، اقراش کے ہاتھ اس کے چہرے کو تھامے بہت نرمی سے اس کے آنسو صاف کر رہے تھے. روحاب، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کمزور ہو. تمہیں ان سب کا بہادری سے سامنا کرنا ہوگا. تم سردار اقراش التمش خان کی بیوی بننے جا رہی ہو. کل کو تمہیں سردارنی بن کر بڑی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑیں گی. تو یہ سب کیسے کرو گی؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا. سچ ہی تو تھا. ایک سردارنی کا عہدہ سنبھالنا کوئی کمزور اور دبو لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی. اسے مضبوط اور بہادر بننا ضروری تھا تاکہ وہ سردار اقراش کے ساتھ جب کھڑی ہو سب احترام کے ساتھ ہی نہیں بلکہ خود سے بھی اپنی نظریں اس کے سامنے جھکائیں. اپنے حق کے لیے لڑو، جواب دو، مقابلہ کرو. اگر ایسے ہی ڈرتی رہیں یا چپ رہیں تو یہ دنیا تمہیں کمزور جان کر دبا دے گی. روحاب یکٹک اسے دیکھنے لگی. کتنے کم وقت میں وہ اسے سمجھانے لگا تھا. وہ کیا محسوس کرتی تھی، کیا سوچتی تھی، وہ سب بنا بھولے جان گیا تھا. پہلے وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، لیکن اب اقراش اس کے ساتھ تھا جس کا ساتھ پا کر وہ خود کو پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور محسوس کر رہی تھی.
میں سمجھ گئی سردار، مجھے کیا کرنا ہے۔ آنکھوں میں عزم لیے وہ آنسو صاف کرتی مضبوط لہجے میں بولی، جس پر اقراش خوشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے پوری امید تھی رحاب سے۔ آپ رحاب کی شادی سردار سے نہیں ہونے دے سکتے۔ زرمینہ خانم دبی آواز میں غراتی ہوئی بخت سے بولی، تو کیا کروں؟ وہ تو اپنی عزت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اوپر سے رحاب نے بھی ہاں کہہ دیا۔ سردار نے مجھے دھمکی دی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس شادی سے بہت خوش ہوں؟ ارے میں رحاب کی شادی کے لیے پہلے ہی کسی سے ڈیل کر چکا ہوں، لیکن سردار کے بیچ میں آ جانے سے میں پھنس چکا ہوں، بخت نے کہتے ہوئے اپنا پسینہ صاف کیا۔ اقراش نے اسے جس طرح گردن سے دبوچ کر ایک ہاتھ سے اوپر ہوا میں اٹھا کر پھینکا تھا، وہ منظر بخت بھولے نہیں بھول رہا تھا۔ وہ ایک طاقتور اور اونچی اثر و رسوخ والا شخص تھا جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ سب جانتے تھے وہ کتنا خطرناک تھا۔ اوپر سے بخت کے خلاف ثبوت اس کے پاس تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے اس منحوس کو سردارنی بنتے دیکھیں؟ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ زرمینہ خانم کو تو خون کھول رہا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے ماں، ضرور اس رحاب نے کچھ ایسا کہا تھا اس رات دعوت میں کہ سردار اس سے شادی کرنے پر بضد ہیں۔ باہر بھی اب کلس کر بولی، سردار کوئی معمولی انسان نہیں جو ایک لڑکی کی باتوں میں آ کر شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ بخت نے اسے ڈانٹا، بابا سردار صرف میرے، آپ کو کچھ بھی کر کے اس شادی کو روکنا ہوگا۔ میں بات کرتی ہوں ان سے۔ وہ روتے ہوئے باپ سے بولی، کیا بات کرنی ہے؟ تبھی اقراش کی آواز گونجی جو وہیں چلتے ہوئے ان کے پاس آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے رحاب بھی تھی۔ بکھرے بالوں اور اداس چہرے کے ساتھ وہ مزید حسین لگ رہی تھی۔ بخت، تم نے بتا دیا نا سب کو، رحاب اور میں شادی کرنے والے ہیں؟ اس کی بات سن کر سب کے چہرے پر سائے لہرانے لگے۔ پھر صوفے پر شان سے بیٹھتا وہ رحاب کو اپنے پاس اشارے سے بیٹھنے کا بولا، میرے پاس آ کر بیٹھو رحاب۔ رحاب اس کے حکم پر سر ہلاتی تھوڑا فاصلہ رکھے اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ ماں بیٹی دونوں غصے اور جلن سے اسے دیکھنے لگی، جس سے ایک سکون رحاب کے اندر اترنے لگا۔ باہر تم نے سردار کے لائے تحفے ابھی تک نہیں دیکھے؟ ایک دل جلانے والی مسکراہٹ لیے وہ باہر سے بولی، جو غصے سے ابلتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ دانت پیستی اس کی طرف بڑھی، جب اقراش کی خطرناک آنکھیں جو اسے ہی دیکھ رہی تھی دیکھ کر ڈر گئی۔ اسے آنکھوں سے خبردار رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ رحاب یہ سب کیا چل رہا ہے؟ زرمینہ خانم غصے سے بولی، کیا مطلب؟ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو، وہ ایک عزت کی زندگی گزارے۔ کیوں؟ آپ لوگ باہر کے لیے یہ سب نہیں چاہتے؟ اور پھر وہ سعود جو کہتا تھا میں کسی کی عزت بننے کے قابل نہیں، تو دیکھیں سامنے سے خود سردار میرا رشتہ لے کر آئے ہیں، میں پھر کیوں انکار کروں؟ میں بھی بہتر زندگی گزارنے کا حق رکھتی ہوں۔ رحاب پہلی بار بنا خوف کے زرمینہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منہ توڑ جواب دیتی مسکرانے لگی۔ زرمینہ کے ہوش کھو چکے تھے، وہ پتھرائی ہوئی کھڑی تھی۔ سردار سے میں شادی کرنا چاہتی تھی، تم کیسے بیچ میں آ گئی؟ باہر بے شرمی سے ہمت جمع کرتی آخر بول ہی گئی۔ باہر کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اقراش اسے پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ اقراش کی آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ میں آخری بار بول رہا ہوں کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن تم پاگلوں کی طرح ایک بات دہرائے جا رہی ہو تو میں تمہارے دماغ کا علاج کروا سکتا ہوں۔ اس کے ٹھیک ٹھاک بے عزتی کرتا وہ سکون سے رحاب کو دیکھنے لگا، پھر دل جلانے والی مسکراہٹ لیے بولا، میں سچ میں تمہارا علاج کروا سکتا ہوں، بولو تمہیں علاج کروانا ہے؟ ویسے جو لڑکی ایک بلی کی جان لے سکتی اس کا علاج کروانا تو بنتا ہے۔ اقراش کی بات پر بہار کی آنکھیں پھیل گئیں، کہیں اس منحوس نے سردار کو سب بتا تو نہیں دیا۔ بہار سوچنے لگی، بیچاری بلی کھڑکی سے کود کر مر گئی، سوچو کتنا درد ہوا ہوگا اسے۔ بخت کی طرف گہری نظروں سے دیکھتا وہ بولا، ایک درد بھری لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی جو اقراش نے اسے اٹھا کر پٹختے ہوئے دیا تھا۔ جی سردار۔ بخت شرمندگی سے سر جھکا گیا، معاف کیجیے گا سردار، آپ کا رشتہ ابھی اس گھر سے جڑا نہیں، اسی لیے ہماری فیملی میٹر میں دخل دینے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں رکھتے۔ زرمینہ خانم نہیں چاہتی تھی کہ اقراش بلی کے بچے کو لے کر اس کی بیٹی کو یوں ذلیل کرے، اسی لیے بہت ہمت سے بولی، حق؟ اقراش خطرناک مسکرایا، میں بتاؤں کیا حق ہے میرا؟ رحاب میری ہونے والی بیوی ہے۔ وہ بیوی لفظ پر زور دیتا غرایا، میں اسے اتنا پسند کرتا ہوں کہ کسی نے بھی اسے پریشان کرنے کی غلطی سے بھی سوچی میں اسے ختم کر دوں گا۔ زرمینہ خانم کو غصے سے گھورتے ہوئے وہ بولا۔ زرمینہ خانم تھوک نکلتی چپ رہ گئیں۔ اقراش رحاب کے ساتھ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی جانور اپنے مالک کی حفاظت کے لیے سامنے والے پر حملہ کرنے کو تیار رہتا ہے، نہیں تو وہ رحاب کا حشر بگاڑ دیتی۔
وہیں بخت اچھے سے جانتا تھا کہ اقراش جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ اگر انہوں نے رحاب کو پریشان کیا تو وہ اسے مار دے گا۔ اس کے لیے کسی کی جان لینا بڑی بات نہیں تھی، اور اس کے پاس بخت کے ایسے ثبوت بھی تھے جو کوئی نہیں جانتا تھا اس کے علاوہ۔ وہ ایک طرح سے ان کے ساتھ کھیل کر مزے لے رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اس سے بور ہو جائے گا وہ انہیں بنا وقت ضائع کیے ختم کر دے گا۔ میں چاہتا ہوں بہار رحاب سے معافی مانگے۔ اقراش کی گھمبیر آواز کشمکش بھرے ماحول میں ایک بار پھر گونجی۔ معافی؟ کس بات کی معافی؟ بہار ضبط سے بولی۔ کیا میں ابھی وہ سب باتیں گنواؤں بہار؟ وہ دھمکی بھری آواز میں بولا تو بہار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں سردار، میں رحاب سے معافی مانگتی ہوں، میری وجہ سے اس کی بلی۔ یہ بولتی وہ چپ ہو گئی۔ تمہاری وجہ سے اس کی بلی مری ہے، دل تو کرتا ہے تمہیں بھی وہیں سے نیچے پھینکوں تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ اقراش کی شیر سی دھاڑ پر زرمینہ خانم کی تو چیخ نکل گئی۔ وہیں بہار اور بخت تنبخود اسے دیکھ رہے تھے۔ اس پل رحاب کا دل جتنی خوشی محسوس کر رہا تھا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ کل کتنا تڑپی کتنا روئی تھی، آج ان کی باری تھی۔ تبھی اقراش کو اپنے ہاتھ پر نرم و ملائم کسی گھرماہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا تو رحاب نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اقراش کی نظر اس کے چہرے پر گئی۔ مجھے ان کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں سردار، حقارت سے کہتی وہ اپنا منہ پھیر گئی۔ تو ماں بیٹی کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ ایک بار سردار کو یہاں سے جانے دے، پھر دیکھ، زرمینہ خانم دل میں رحاب سے بولی۔ اقراش اب اس ڈرامے سے بور ہو چکا تھا۔ تبھی وہ بابا کی طرف اشارہ کر گیا، جسے سمجھ کر وہ مسکراتے اس کے سامنے ایک چھوٹا مخمل کا باکس لے کر آئے۔ اقراش نے وہ باکس لیتے جیسے ہی اسے کھولا، بخت کی آنکھیں لالچ سے چمک گئیں۔ اس میں ایک قیمتی اور نایاب انگوٹھی تھی، لیکن رحاب کے چہرے پر کوئی احساس نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں یہ انگوٹھی پسند نہیں آئی؟ اقراش آہستہ سے اس کے بدلے تاثرات دیکھتے گویا ہوا۔ وہیں بخت جیسے اسے کوس رہا تھا، کتنی بیوقوف بیٹی تھی اس کی جو خوش قسمتی کو ٹھکرا رہی تھی۔ کاش اس کی جگہ بہار ہوتی تو کبھی ایسا نہیں کرتی۔ یہ بہت مہنگا تحفہ ہے، میں نہیں لے سکتی، وہ سادگی سے بولی۔ اقراش نے اس کی بات سمجھتے انگوٹھی واپس رکھ لی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے دوسری انگوٹھی بنوا دوں گا جو تمہیں دل سے پسند آئے۔ اس وقت اس کے لیے صرف رحاب کا فیصلہ، اس کی پسند کی اہمیت تھی۔ بخت کا غصے سے برا حال تھا جب اس کے کانوں میں سردار کی آواز آئی، دینو بابا گاڑی تیار کروائیں، ہمیں اب چلنا ہے۔ اقراش اپنی جگہ سے اٹھا تو اس کے ساتھ رحاب بھی اٹھ گئی۔ تبھی اقراش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور باہر تک اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ بخت پریشان ہوتا وہیں کھڑے انہیں باہر جاتے دیکھتا رہا۔ باہر آتے اقراش مسکرا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، اب تم کھل کر سانس لے سکتی ہو۔ اقراش نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تبھی رحاب چادر پیر میں لپیٹنے سے لڑکھڑائی۔ وہ خود کو گرنے سے سنبھالتی جب اقراش کے مضبوط ہاتھوں نے اسے جلدی سے تھام لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ رحاب نے معصومیت سے اپنا سر ہلایا اور چادر سمیٹتے خوشی سے بولی، مجھے یقین نہیں ہو رہا، آپ کی وجہ سے آج مجھے اتنی ہمت ملی ہے کہ میں نے انہیں منہ توڑ جواب دیا۔ بالکل، تم بہت بہادر ہو رحاب، آئندہ بھی ایسی بہادری سے لڑنا۔ مجھے بڑا مزہ آیا اس شو کو دیکھ کر۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرو، باقی جو ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ اقراش آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اب کلی کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ وہ اب اس ہمت کو ٹوٹنے نہیں دینے والا تھا جو اس کے آنے سے رحاب کو ملی تھی۔ اس کی طاقت، اس کی ہمت بن کر اس کے ساتھ ہر مشکل وقت میں چٹان کی طرح کھڑا ہونے والا تھا۔ وہ اسے اپنے جیسا مضبوط، نڈر، بے خوف دیکھنا چاہتا تھا جس سے کوئی بھی الجھ نہیں سکتا تھا۔ آپ اگر ساتھ نہیں ہوتے تو میں کبھی اتنی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے میرا خواب پورا کر دیا، تمہارے سارے خواب پورے ہوں گے، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ شرارت سے ہنستا وہ اس کے سر کو آہستہ سے تھپ تھپا گیا۔ ایک پل کو وہ اقراش کو دیکھتی جھیپ سی گئی۔ یہ سب بہت عجیب تھا، آج تک کبھی کسی نے اتنی چاہت اور محبت سے اسے دیکھتے اس سے بات نہیں کی تھی۔ یہ احساس بہت ہی انوکھا تھا اس کے لیے جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شکریہ، اس نے اقراش کو دیکھتے آہستہ سے کہا۔ اقراش کو وہ بالکل معصوم بلی کے بچے کی طرح لگی۔ اس نے بے اختیار شرارت سے رحاب کی چھوٹی سی ناک انگلیوں کے بیچ دبائی۔ تبھی بخت کی آواز دور سے آتی سنائی دی۔ وہ ایک دم الرٹ ہوا۔ اب کیا ہوا؟ وہ سخت آواز میں بولا، میں آپ کو رخصت کرنے کے لیے آ رہا تھا، آپ آج میری حویلی پر آئے، مجھے بہت اچھا لگا۔ جھوٹی مسکان لیے وہ بولا، ٹھیک ہے رحاب، تم اب جاؤ، میں ذرا بخت خان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اقراش کو ایک نظر دیکھتی رحاب فوراً سے چلی گئی۔
وہیں وقت کا چہرہ رحاب کے جانے سے اب گھبراہٹ میں بدل گیا۔ اسے اقراش سے ڈر لگنے لگا تھا، تبھی اقراش نے جھٹکے سے اس کی گردن دبوچ لی۔ آہ سردار! اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ اقراش بھوکے شیر کی طرح کرایا۔ جب تک رحاب یہاں ہے اسے ایک بھی کھروچ آئی یا میں نے اس کے منہ سے تمہاری یا تمہاری بیوی اور بیٹی کی شکایت سنی تو میں ایک پل نہیں سوچوں گا تم لوگوں کی جان لینے میں۔ یہ کہتے اس کے ہاتھ بخت کی گردن پر کھسکتے جا رہے تھے۔ بخت کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرنا، اگر ذرا بھی پریشان کیا تو میں تم لوگوں پر قہر بن کر ٹوٹوں گا، سمجھ آئی؟ بخت سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے پاؤں زمین سے اوپر ہوا میں پھڑ پھڑا رہے تھے۔ اگر اقراش تھوڑا اور زور لگاتا تو اس کی گردن ابھی وہیں ٹوٹ جاتی۔ جی وہ بس اتنا ہی بولا۔ جب اقراش نے اسے چھوڑ دیا تو وہ زور سے زمین پر گرا۔ اچھا ہے تمہیں میری بات سمجھ آ گئی، ابھی کے لیے میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں۔ یاد رکھنا تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ جس تمہاری نظر میں رحاب کی اہمیت ختم ہوگی اس دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بخت کا تو اس کی باتیں سن کر خون ہی خشک ہو گیا تھا۔ جی سردار۔ اقراش بخت کو صرف رحاب کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا کیونکہ اس کا باپ تھا، نہیں تو بخت کی زندگی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اقراش وہاں سے چلا گیا تو بخت کے غصے سے مٹھیاں بھیج گئیں۔ آج سردار نے میرے ساتھ جو یہ سلوک کیا وہ سب رحاب کی وجہ سے ہوا ہے۔ غصے سے اٹھ کر وہ حویلی کے اندر گیا۔ رحاب رحاب! وہ زور زور سے چلانے لگا۔ آج وہ سب سچ ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا جو رحاب اس سے چھپاتی آئی تھی۔ رحاب بھاگ کر واپس آئی۔ جی بابا، اب مجھے سب سچ سچ بتاؤ کہ آخر تم دونوں کے بیچ چل کیا رہا ہے؟ بخت بلند آواز میں بولا۔ کیوں بابا؟ یہ سوال بار بار کیوں؟ آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ مجھے شادی کے لیے پسند نہیں کر سکتے؟ یہ بولتے وہ چپ ہو گئی۔ جب تک میں باہر جاتی رہی، جتنی تعلیم میں نے باہر جا کر حاصل کی، تب تک سب کے لبوں پر میری تعریف ہی ہوتی تھی۔ یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ پرانی بات؟ اس حادثے کے بعد تو جیسے میری زندگی ہی بدل گئی۔ کسی کی حادثاتی موت کا الزام مجھ پر الزام عائد کیا گیا اور ساری زندگی کے لیے مجھے مجرم بنا کر قید کر دیا گیا۔ اس کا ذمہ دار میں نہیں۔ بخت کے جواب پر وہ درد سے ہنسی۔ آپ ہی ہیں اس کے ذمہ دار۔ آپ نے سچ جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ آپ نے سب کی سنی اور وہی کیا جو سب نے کہا۔ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کی نظر میں تو میں پیار کے لائق بھی نہیں۔ یہ بکواس بند کرو رحاب، پرانی باتیں کر کے تم سچ نہیں چھپا سکتی۔ سچ میں بتا سکتی ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ آپ چاہیں تو سردار سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں اقراش کا نام لینے پر بخت نے جبڑے پیس لیے۔ رحاب جانتی تھی وہ تینوں اتنے آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے، ضرور کوئی سازش کریں گے۔ تم اب سردارنی بننے والی ہو، تمہیں خود کو بہتر بنانا ہوگا۔ لیکن بخت کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ ضرور اقراش نے انہیں دھمکایا ہے، تبھی وہ اسے ڈانٹنے کی ہمت نہیں کر رہے۔ رحاب سب سمجھ گئی کہ اب وہ جھوٹی محبت کا دکھاوا کریں گے۔ یہ بھی اس کے لیے مزیدار تھا۔ جب تک شادی نہیں ہو جاتی وہ اس جھوٹے ڈرامے کو دیکھ کر زندگی کا لطف لینا چاہتی تھی۔ وہ پلٹی اور ہنستی ہوئی اندر چلی گئی۔ مجھے بابا پر پورا بھروسہ ہے، اس کی جگہ میری شادی اقراش سے ضرور کروائیں گے۔ بہار آنکھوں میں آگ لی اپنے گرتے آنسو بے دردی سے صاف کرتی بولی۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ رحاب کے لیے کسی کو ڈھونڈ چکے ہیں، وہ اقراش کی کبھی نہیں بن پائے گی۔ اپنے ہونٹوں پر شاطر مسکراہٹ لیے وہ بولی۔ کیا؟ لیکن بخت نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ زرمینہ خانم حیرانی سے بولی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے زرمینہ۔ تبھی بخت کمرے میں آتا بولا۔ مجھے اس چڑیل سے ابھی بات کرنی ہے۔ کیا سردار چلے گئے؟ زرمینہ پھنکاری۔ تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ سردار نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر اسے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ہمیں اچھے سے رہنا ہے، بخت نے گردن سہلاتے ہوئے کہا۔ زرمینہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سردار نے انہیں موت کی دھمکی دی ہے۔ اس لڑکی نے ضرور سردار پر کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے، تبھی وہ ایک گڈے کی طرح اس کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ ہمیں جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا، بہار روتے ہوئے بولی۔ بخت کو اس بات پر یقین نہیں تھا، لیکن اسے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ سردار رحاب سے پہلی نظر میں محبت کر بیٹھے ہیں، جس کا علم ابھی خود ان کو بھی نہیں ہے۔ سلام چچا۔ وہ سب فخر چہرے کے ساتھ اس صورتحال پر پریشان سوچ میں گم تھے کہ تبھی کسی کی آواز پر چونکتے تو اس نے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ سعود تینوں کے لبوں سے آہستہ سے نکلا۔ سعود کمر پر ہاتھ رکھے خباثت سے مسکراتا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہیں بخت کے چہرے پر بھی شیطانیت مسکراہٹ سوار ہوئی۔ آؤ آؤ سعود، تم تو غائب ہی ہو گئے۔ بخت اٹھ کر اس کے پاس آتا بولا۔
تو اس نے گندی نظروں سے بہار کو دیکھا۔ تبھی زرمینہ اسے اپنے پیچھے چھپا گئی۔ سعود اچھا آدمی نہیں تھا، اس کے خطرناک اور بڑے بڑے آدمیوں سے سلام دعا تھی۔ اسی وجہ سے زرمینہ خانم اسے کبھی بھی رحاب کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے روکتی نہیں تھی۔ ہاں چچا کسی کام سے شہر گیا تھا، کیا بات ہے، پریشان ہو؟ تبھی وہ غور سے تینوں کو دیکھتے بولا، ہاں سعود، تم نے ٹھیک پہچانا، خٹک خان کو جانتے ہو؟ اب کے بخت نے اپنا پتا پھینکا۔ خٹک خان؟ کون نہیں جانتا اس کو، وہ جو لڑکیوں کو بیچتا اور خریدتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کہیں تم تو لڑکیوں کو اغوا نہیں کروا رہے؟ سعود بے شرمی سے دانت نکال کر ہنستا ہوا بولا۔ تو بخت نے اس کا منہ دبا دیا۔ چپ کر بےہودہ انسان، میں نے لڑکیاں اغوا نہیں کی، اور تو اپنی زبان کو کنٹرول کر، سردار نے سن لیا تو مجھے بنا جرم کے موت کی سزا ملے گی۔ بخت آنکھوں میں غصہ لیے اسے گور کر بولا، اچھا اچھا، مذاق کر رہا تھا، پھر اتنا پریشان کیوں ہے؟ سعود سگریٹ نکال کر جلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تبھی بخت نے اسے الف سے یہ تک ساری بات بتا دی، جس پر سعود پتھر کی طرح بن گیا۔ میں نے اس خٹک خان سے ایک بھاری رقم قرضے میں لی ہے اور بدلے میں اسے رحاب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب بیچ میں سردار کود پڑے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ بخت سر پکڑ بولا۔ زمینہ اور بہار ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ نہیں چچا، جب تک رحاب مجھے نہیں مل جاتی وہ سردار کی کیسے ہو سکتی ہے؟ سعود کی بات پر ایک دم سے اچھل پڑے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بخت غصے سے بولا، صحیح کہہ رہا ہوں، جب تجھے باپ ہو کر اسے بیچنے پر شرم نہیں آ رہی تو مجھے کس بات کی آنکھیں دکھا رہا ہے؟ سعود کو ایک دم اچھے روپ سے ہٹا کر شیطان بننے میں دیر نہیں لگی۔ اس نے گن نکال کر اس کے ماتھے پر رکھتے گہرا کش لیا۔ زرمینہ اور بہار کی چیخ نکل گئی۔ تجھے اس کو جسے بیچنا ہے بیچ، لیکن سب سے پہلے وہ میری بنے گی۔ سعود ہنستے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، پھر تم میری مدد کرو رحاب کو سردار سے چھپا کر خٹک خان کے پاس بھجوانے میں۔ اس کے بعد سب سے پہلے رحاب تمہاری باہوں میں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ بخت کے زہریلے انداز پر تینوں کی آنکھیں چمکنے لگی۔ تو یہ پلان تھا ان کا۔ ان کے مکرو چہرے خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں بی بی کہ آپ کا رشتہ اتنے بڑے گھرانے میں سردار کے ساتھ طے ہو گیا۔ اب آپ کی ان سب مطلبی اور خود غرض لوگوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ نواز نے بولا، اکراش بہت اچھے ہیں، آج اگر وہ نہیں ہوتے تو میں کبھی سر اٹھا کر ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ بہت جلد میں شادی کر کے ان کے ساتھ ان کی حویلی چلی جاؤں گی۔ رحاب مسکراتے ہوئے بولی، آپ کے جانے کے بعد اس گھر میں میرا بھی کوئی خیر خواہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ نوکروں کے ساتھ بھی اچھے نہیں، اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی یہاں کام نہیں کرتا۔ نواز اداس ہو گیا۔ تو آپ میرے ساتھ چلیے گا؟ اکراش کی حویلی بہت بڑی ہے، ہزاروں ملازم وہاں کام کرتے ہیں، میں ان سے بات کروں گی۔ رحاب جوش سے بولی، نہیں نہیں بی بی، مجھے سردار سے بہت ڈر لگتا ہے، معاف کیجیے گا، ان کی نظروں کے سامنے کام کرنے سے اچھا ہے میں یہاں ان کی گالیاں کھا لوں۔ نواز کی بات پر رحاب منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگی۔ رحاب کچھ سوچ کر کھڑی ہوئی، وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس کا سامنا بہار سے ہوا۔ تم زیادہ خوش مت ہو، بہت جلد تمہارا یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ بہار نفرت سے بولی، ٹوٹے گا تو تب جب یہ خواب ہوگا، لیکن یہ تو حقیقت ہے میری چھوٹی بہن، میں سردار گھرانے کی بہت جلد بہو بننے والی ہوں۔ سردار اکراش میرے شوہر ہوں گے، پھر تم سب کو اس کا حساب دینا ہوگا جو آج تک تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ رحاب نے کہتے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ارے وہ سب تو میں نے نادانی میں کیا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے اور میں اس کی معافی چاہتی ہوں۔ بہار ایک دم اچھے بننے کی ایکٹنگ کرنے لگی، کیونکہ اس کے بابا نے کہا تھا کہ رحاب سے اچھے سے برتاؤ کرے، نہیں تو وہ سردار انہیں مار دے گا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ بہار پر اچھالتی وہ آگے بڑھی اور کمرے میں چلی گئی۔ بس کچھ دن اور پھر تم سردار کی حویلی نہیں بلکہ کوٹھے پر جاؤ گی۔ بہار دل میں سوچتی زور زور سے ہنسنے لگی۔ آج سارا دن اس کا بہت اچھا گزرا، کسی نے اسے پریشان کرنا تو دور سوچا بھی نہیں۔ اس نے اتنے سالوں میں آج جا کر اس گھر میں سکون کا سانس لیا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے ضرور کوئی بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے۔ وہیں بخت کو دوپہر سے کسی کے فون آ رہے تھے، جس سے اس کے چہرے کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے رات کے کھانے کے بعد بنا کسی کو کچھ بتائے گاڑی تیار کروائی۔ اصل میں وہ کوئی اور نہیں خٹک خان تھا جو اسے دھمکی بھرے فون کر رہا تھا۔ اپنے معاہدے کے مطابق پیسوں کے بدلے جلد سے جلد اسے رحاب کو اس کے حوالے کرنا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ زرمینہ خانم انہیں دیکھ خود بھی پریشان ہو گئی۔ ہاں بس ایک ضروری کام ہے، میں ابھی آیا، یہ کہتے بخت خان باہر کو نکل گیا، لیکن پیچھے خانم انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بخت کی گاڑی ابھی کچھ دور ہی چلی تھی جب اچانک ایک جھٹکے سے گاڑی بیچ سنسان سڑک پر رک گئی۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ بخت خان پریشانی سے بولا۔ تبھی ایک بھاری آواز سنائی دی، بخت خان۔ یہ آواز سنتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
چلو آؤ، مجھے مالک نے تمہیں خود لانے کو کہا ہے، میرے ساتھ میری گاڑی میں چلو۔ مکار آدمی، کیوں؟ میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں؟ میری گاڑی بالکل ٹھیک ہے، بخت خان ہکلایا۔ اس کے چہرے پر ڈر اور خوف کے سائے صاف نظر آ رہے تھے۔ بگا نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بگا خٹک کا قابل بند اور بھروسے مند آدمی تھا۔ جب بھی خٹک کو اپنے خطرناک کام کروانے یا کسی کو راستے سے ہٹانا ہوتا تو وہ بگا سے ہی کہتا، اگر تم مجھے ایسے ہی گھورتے رہے تو میں اپنے ناخنوں سے تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ شرافت سے میرے ساتھ چلو، نہیں تو میں تمہیں گھسیٹ کر یہاں سے لے جاؤں گا۔ بگا نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ بخت خان کو اس کے چہرے پر لگا چاقو کا بہت بڑا نشان دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا اس کا تیز دھار چاقو جو کسی کی بھی گردن 1 منٹ میں دھڑ سے الگ کر سکتا تھا، وہ اسے گھماتے ہوئے بخت کے نیچے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بہت خطرناک اور ضدی تھا۔ بخت جانتا تھا کہ وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتا، تبھی گاڑی سے باہر جانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہٹو میرے سامنے سے، بخت بولا تو اس نے چاقو اس کی گردن پر رکھ دیا اور دہشت بھری آواز میں بولا، میں تیرا نوکر نہیں سمجھا، آئندہ اس لہجے میں بات مت کرنا ورنہ تجھے مارنے میں 1 پل نہیں لگاؤں گا۔ کاش مالک نے مجھے تمہاری لاش لانے کی اجازت دی ہوتی تو تجھے تڑپا تڑپا کر مارنے میں مجھے بہت مزہ آتا۔ تم ایک شیطان ہو، وہ بولا، لیکن اندر سے اسے بگے سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا خٹک خان نے اسے ڈرانے کے لیے ہی بگا کو بھیجا ہے۔ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں میں شیطان ہوں، لیکن کیا انہوں نے شیطان بھی دیکھا ہے؟ یہ کہتے بگا زور زور سے ہنستے، بخت کو بالوں سے پکڑ کر زور سے کھینچتا گاڑی سے باہر لے آیا اور زمین پر پٹک گیا۔ پھر اپنے گندے مٹی سے اٹے جوتے اس کے گال پر رکھتا دانت پیستے بولا، میں نے کہا تھا اگر تم گاڑی سے نہیں اترے تو میں تمہیں گھسیٹ کر لے کر جاؤں گا۔ تم میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، میں بخت خان ہوں۔ بخت نے اس کا گندا جوتا دور کرتے کہا، تم ایک پالتو جانور ہو، پیسوں کے لیے دم ہلاتے ہو، میرے مالک کے پاس بھاگ کر آتے ہو۔ کیا تم بھول گئے؟ انہوں نے تمہیں پیسے دیے، تمہاری مدد کی، اب تمہارا وقت ہے وعدہ نبھانے کا۔ اور کتنا وقت لگے گا تمہیں اپنی بیٹی کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے؟ بگا یہ کہتے ایک لات مار کر اسے مٹی میں بھرنے لگا۔ وہ مٹی میں پڑا کوئی جانور لگ رہا تھا۔ بگا اس کی بری حالت کا خوب مذاق اڑانے لگا۔ چلو اٹھو، جلدی کرو، مالک انتظار کر رہے ہیں، زیادہ دیر کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ بگا گاڑی کی طرف بڑھتا بولا۔ بخت آنکھوں میں خون اور انتقام کی آگ لیے کھڑا ہوا اور کپڑے جھاڑتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے خٹک سے پیسے لینے کے بدلے رحاب کو دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب اقراش بیچ میں آ گیا تو اس کا سارا پلان خراب ہو گیا تھا۔ اب وہ اسی سلسلے میں خٹک خان سے بات کرنے جا رہا تھا کہ کیسے بھی چال چل کر وہ رحاب کو اس تک پہنچا دے گا۔ خٹک خان کی مدد سے وہ اقراش سے باہر کی شادی کروائے گا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا خود پر۔ بگا نے پہلے ہی اس کی بہت بے عزتی کر دی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا۔ تم ایک برے آدمی ہو بخت خان، اور تم ایک قاتل ہو، بخت نے پلٹ کر کہا۔ میں جو ہوں سامنے ہوں، لیکن تمہارے 2 روپ ہیں۔ بھلا کوئی باپ کیسے اپنی کم عمر بیٹی کو ایک بوڑھے آدمی کو بیچ سکتا ہے؟ بگا نے کہتے ایک آہ بھری، تم چاہتے ہو کہ میں خٹک خان کو اپنی بیٹی نہ دوں؟ بھلا میں ایسا کیوں کہوں گا؟ میرے مالک کو تمہاری بیٹی چاہیے۔ میں تو ایک باپ کے اصولوں کی بات کر رہا تھا اور تمہیں فرق بتا رہا تھا شیطان کے بیچ۔ دیکھا جائے تو ہم دونوں میں سے بڑا شیطان کون ہے؟ میں تو قتل کرتا ہوں اور تم نے پیسوں کے لیے اپنی بیٹی بیچ دی۔ بگا اسے مزید شرمندہ کرتا بولا۔ پاگل، بخت نے دانت پیستے آہستہ سے کہا۔ گاڑی ایک پرانی حویلی کے سامنے آ کر رکی تو اس میں سے بگا نکلا۔ بخت نے اسے خطرناک اور جانور نما بگے کو دیکھ کر عہد کیا تھا کہ وہ پھر اس کی شکل کبھی نہیں دیکھے گا، جو کسی بھی پل انسان کی جان لے سکتا تھا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے حویلی میں داخل ہوئے، جہاں خٹک خان کسی راجا کی طرح کرسی پر بیٹھا تھا۔ مالک دیکھیں کون آیا ہے، بگا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ آؤ آؤ بخت خان، میری حویلی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خٹک خان نے شراب کا گلاس اوپر اٹھاتے بخت سے کہا، کتنے دنوں بعد ملے ہو بھائی، ایسی بھی کیا ناراضگی کہ میرا فون بھی اب نہیں اٹھاتے؟ اسی لیے بگا کو میں نے تمہیں لینے کے لیے بھیجا، ویسے یہ میرے مہمانوں کو مار دیتا ہے۔ خٹک خان زور سے ہنستا بولا۔ دونوں ہم عمر ہی تھے، لیکن اس وقت وہ بخت سے زیادہ طاقتور اور مضبوط دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، بخت کو اچھے سے اندازہ ہوا۔ ہاں، وہ گھر میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی، اسی لیے میں فون نہیں اٹھا سکا۔ تم تو جانتے ہو میں کتنی بڑی مشکل کا اس وقت شکار ہوں،
بخت زبردستی کی مسکراہٹ لیے بولا۔ خٹک سر ہلاتا اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر گیا جو بالکل اس کے قریب رکھی تھی۔ بخت ڈرتے ہوئے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تم نے اپنی بیٹی کو میرے پاس ابھی تک کیوں نہیں بھیجا؟ بخت، میں انتظار نہیں کر سکتا اب۔ خٹک خان شراب کا گلاس پھر بھرنے لگا۔ میں اسے تمہارے پاس بس بھیجنے ہی والا تھا، لیکن ایک مشکل میں پھنس گیا۔ سردار اقراش اس کا ہاتھ مانگنے میرے گھر آیا تھا اور اس نے یہ دھمکی دی ہے کہ میں روحاب کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو وہ مجھے مار دے گا۔ تم جانتے ہو میں مجبور ہو گیا تھا اس کی بات ماننے کو، لیکن تم فکر نہیں کرو، میں پلان بنا رہا ہوں اس کی شادی اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ کرنے کو۔ سردار اقراش، خٹک خان نے نفرت سے چلایا، وہ پاگل سنکی لڑکا میری چیز چرانے کی کوشش میں لگا ہے۔ دیکھو غصہ مت ہو، روحاب تمہاری ہی بیوی بنے گی۔ بخت بولا تو خٹک زور سے ہنسا۔ کیا بیوی؟ معاف کرنا دوست، وہ میری بیوی نہیں بلکہ مجھے خوش کرنے کا سامان بنے گی۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی تب سے وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ ایک دن وہ یہاں میرے پاس آئے گی۔ تم ایک کام کرو، کل اسے میرے پاس لے آؤ۔ لیکن سردار، وہ ابھی بولا تھا کہ تبھی خٹک نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ میں تجھے آخری موقع دے رہا ہوں، کل تک میرے پیسے مجھے لوٹا دے یا پھر اپنی بیٹی کو لے آ، میں تیرا سارا قرض معاف کر دوں گا۔ اگر تو نے کل تک فیصلہ نہیں کیا تو بگا تجھ سے بات کرنے آئے گا۔ پھر تو جانتا ہے بگا بات کم کرتا ہے اور خون زیادہ بہاتا ہے۔ یہ اب تک سب سے حیران کن تھا کہ دو طاقتور آدمی ایک لڑکی کو چاہتے ہیں، اور وہ تھی روحاب، اور بہار اس کی پیاری بیٹی اس پر کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کیا کمی تھی اس کی بہار میں جو سردار اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا؟ میں اسے کل تمہارے پاس لے آؤں گا، لیکن اس کے ساتھ میرا ایک آدمی ہوگا جو اسے تمہارے پاس لانے کا کام کرے گا، لیکن ایک پریشانی ہے۔ بخت مشکل سے بولا۔ کیسی پریشانی؟ خٹک کی بھویں تن گئی۔ وہ آدمی چاہتا ہے کہ تم سے پہلے وہ اسے استعمال۔ بخت بہت مشکل سے یہ بولتے چپ ہو گیا۔ اس کی اتنی ہمت؟ آنے دو اسے، میں اچھے سے دیکھتا ہوں۔ خٹک کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ وہیں بخت کے راستے کے اب تمام کانٹے ختم ہو رہے تھے۔ پلان بھی صاف تھا۔ رات میں جب کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں جانے والے تھے تبھی سعود روحاب کو زبردستی گھسیٹ کر حویلی سے باہر لاتا، بگا کی مدد سے خٹک خان کی حویلی پہنچ جاتا جہاں خٹک اس کا کام تمام کر دیتا۔ اس طرح بخت سردار اقراش کی نظروں میں مجرم بھی نہیں بنتا اور اس کا کام بھی ہو جاتا۔ پھر وہ اقراش کے سامنے معصوم بننے کا ڈرامہ کرتے کہتا کہ اس کا پہلے سے سعود نام کے لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا جس کے ساتھ وہ انہیں دھوکہ دے کر بھاگ گئی۔ اس طرح سردار اقراش خود اس سے نفرت کرتے اور بہار کی شادی ان سے ہو جاتی۔ خٹک کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنی حویلی کی طرف جاتا بخت ہلکے سے مسکرا رہا تھا۔ کمال پلان بنایا تھا اس نے، جس سے لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی اور سانپ بھی مر جاتا۔ اسے کل ساری تیاری کرنی تھی۔ یہ سوچتے وہ حویلی پہنچا تو خانم بھاگ کر آتی بولی، کہاں گئے تھے؟ وہ گھور کر بولی۔ تبھی اسے بخت کے منہ سے شراب کی بو آئی۔ آپ نے شراب پی ہے؟ وہ منہ پر کپڑا رکھ کر بولی۔ میں پہلے بھی بہت پریشان ہوں زرمینہ، مجھے اور مزید پریشان مت کرو۔ بخت بیڈ پر بیٹھتا اپنا سر پکڑے بولا، اگر مجھے نہیں بتائیں گے تو آپ کی پریشانی کم کیسے ہوگی؟ زرمینہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ ہمیں کل رات روحاب کو خٹک خان کے پاس بھیجنا ہوگا، بدلے میں وہ اور پیسے بھی دے گا۔ یہی بات کرنے اسے مجھے اپنے پاس بلوایا تھا۔ اس نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر روحاب اس کے پاس نہیں پہنچی تو وہ مجھے چاند سے مار دے گا۔ اب سمجھ آئی؟ پھر اس نے سارا پلان اپنی بیوی کو بتا دیا۔ تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ یہ تو بہت اچھا پلان ہے، اس سے سردار کو ہم پر شک بھی نہیں ہوگا اور بہار کی شادی بھی سردار سے ہو جائے گی۔ زرمینہ خوشی سے بولی۔ یہ آسان تو لگتا ہے، لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہو گئی تو سارا کھیل بگڑ بھی سکتا ہے۔ بخت اب بھی پریشان تھا۔ ایک طرف خٹک تھا تو دوسری طرف اقراش، دونوں ہی خطرناک تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ اب سو جائیں، کل کی کل دیکھیں گے۔ زرمینہ تو پیسوں کا سن کر ہی خوش ہو گئی۔ دعا کرو بس کل تک ہمارا سامنا سردار سے نہ ہو۔ بخت لیٹتے ہوئے ایک بوجھ سینے پر محسوس کرتا بولا اور آنکھیں بند کر لی۔ اگلے دن روحاب بنا ڈر اور خوف کے حویلی سے باہر نکلی۔ باغیچے میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ جب سے اقراش اس کا رشتہ جڑا تھا تب سے اس نے اپنے اندر خوف کو نکال پھینک دیا تھا۔ اب وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی بلکہ اکیلے ہی ان کا مقابلہ کرتی تھی، اور آج کی اس کی یہ صبح بہت خوبصورت تھی۔ اس کے لبوں پر اقراش کو سوچ کر ہی ایک مسکراہٹ سی ٹھہر گئی تھی۔ اس نے کچن میں جا کر بہار کی پسند سے بن رہے کھانوں کو رد کرتے سب اپنی پسند کی ڈشز بنوائیں۔
پھر کمرے میں آتے اس نے ایک ایک جگہ کی دل سے صفائی کی، اپنا ضروری سامان ایک جگہ رکھا اور تھک کر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں ایک نوکرانی اس کے لیے کھانا لے آئی تو وہ کھانا کھا کر کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ اس کی آنکھ رات کو 9 بجے کھلی۔ دن رات میں ڈھل چکا تھا۔ وہ ایک کتاب کھولتی پڑھ رہی تھی، تبھی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ اس کا دل دہل گیا۔ کون؟ میں ہوں بی بی جی، نواز۔ نواز نام سن کر رحاب حیرانی سے اٹھ کر دروازہ کھول گئی۔ تبھی دیکھا تو سامنے نواز چہرے پر بے حد پریشانی لیے تیزی سے اندر آتا دروازہ بند کر گیا۔ رحاب تو یہ حرکت دیکھ کر سٹ پٹا گئی۔ یہ کیا حرکت ہے نواز؟ وہ غصے سے بولی، لیکن اگلے پل نواز کی پھیکی حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں بی بی جی، میں ایسے آپ کے کمرے میں ہرگز نہیں آتا اگر آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا تو۔ نواز ہاتھ جوڑے بری طرح رو رہا تھا۔ رحاب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا ہوگا اب آگے؟ رحاب کو کس سے تھا خطرہ؟ کیا بخت خان رحاب کو بیچ دے گا خٹک کے ہاتھوں؟ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سٹوری کو لائک اور کامنٹ کریں۔ اگلی سٹوری کے لیے 500 کامنٹ ٹارگٹ۔